بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتہا وائس میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز حاضرین، مصر کے قبطیوں نے اپنے حاکم فرعون کی ربوبیت تسلیم کر لی اور اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہوئے کفر و عناد اور بغاوت و سرکشی میں آگے ہی بڑھتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، لیکن وہ راہ راست پر نہ آئے۔ اہل مصر میں سے صرف چند افراد ہی ایمان لائے، جیسا کہ سورہ یونس میں ارشاد ہے، بس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف چند آدمی ایمان لائے، اور وہ بھی فرعون اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے۔ اور فی الواقعہ فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور بلا شبہ وہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان ظالموں کا فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہمیں ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ اس کا ذکر بھی سورہ یونس میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرنے کی تلقین کی۔ قوم نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی غلامی سے نجات عطا فرما دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو اور نماز کے پابند رہو، اور آپ ایمان والوں کو بشارت دے دیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے قبطیوں کے گھروں سے الگ گھر بنا لو تاکہ انہیں روانگی کا حکم دیا جائے تو جلد تیار ہو جائیں۔ اپنے گھروں کو ہی نماز کی ادائیگی کا مقام قرار دے لو، یعنی بکثرت نمازیں ادا کرو تاکہ اس کے ذریعے تم پر اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہو اور تم ان مصائب اور مشکلات سے نجات پاؤ۔ سورہ شعراء میں ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال کر لے چل، تم سب کا پیچھا کیا جائے گا۔ فرعون نے شہروں میں اہلکاروں کو بھیج دیا کہ یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہیں اور وہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اور یقیناً ہم سب ساز و سامان والے ہیں۔ بالآخر ہم نے انہیں باغات اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان تمام اشیاء کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ پس فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے۔ پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مار، پس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ہر ایک حصہ پہاڑ کی مانند ٹھہرا ہوا ہو گیا، اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کر دیا اور موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی، پھر باقی سب کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب و مہربان ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ جب فرعون نے بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے نکلا تو اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا، جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ صرف سیاہ گھوڑوں کی تعداد 1,00,000 تھی اور پورے لشکر کی تعداد 16 لاکھ تھی۔ یہ بھی کہا گیا کہ بچوں وغیرہ کو نکال کر صرف لڑائی کے قابل افراد کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ فرعون تعاقب کرتا ہوا بنی اسرائیل تک پہنچ ہی گیا۔ اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا۔ دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا اور پہچان بھی لیا، اور معلوم یہی ہوتا تھا کہ ابھی حملہ ہو جائے گا۔ اسی لیے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یقیناً ہم تو پکڑ لیے گئے۔ انہوں نے وہی کہا جو انہیں نظر آ رہا تھا، کیونکہ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی افواج اور دائیں بائیں بلند و بالا پہاڑ تھے۔ بنی اسرائیل بہت خوفزدہ ہو گئے کیونکہ وہ فرعونیوں کا ظلم دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ضرور راہ دکھائے گا۔ آپ اپنے لشکر کے پچھلے حصے میں تھے، پھر آگے اور دیکھا کہ سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے
تو کہا مجھے تو یہیں سے گزرنے کا حکم ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام اور یوشع بن نون بھی تھے۔ یوشع علیہ السلام اس وقت ایک عبادت گزار اور عالم اور سردار تھے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بعد انہیں ہی منصب نبوت عطا کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم فرعون کا مومن شخص بھی تھا جو گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے کئی بار سمندر میں گھوڑا اتارنے کی کوشش کی لیکن ایسا ممکن نہ ہوا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو یہیں سے گزرنے کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جب فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت بہت قریب آ گیا اور معاملہ سنگین ہو گیا تو اہل ایمان سخت پریشان ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مار دیجیے۔ چنانچہ آپ نے یہ کہہ کر اللہ کے حکم سے پھٹ جا سمندر پر لاٹھی مار دی۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مار، بس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ہر ایک حصہ پہاڑ کی مانند ٹھہرا ہوا ہو گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سمندر میں 12 راستے بن گئے تاکہ ہر قبیلہ الگ الگ راستے سے سمندر عبور کر لے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کے ذریعے پانی کو پہاڑوں کی مانند کھڑا کر دیا، اور اس کی تو شان ہی یہ ہے کہ وہ جب کسی کام کے لیے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہواؤں نے سمندر کا کیچڑ خشک کر دیا اور راستے بالکل صاف ہو گئے، حتیٰ کہ گھوڑے اور دیگر جانور بھی بآسانی گزر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر میں راستے بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر ان راستوں سے گزر جائیں۔ بنی اسرائیل یہ صورتحال دیکھ کر حیران رہ گئے، اور یقیناً یہ قدرت کی ایسی عظیم نشانی تھی جسے دیکھنے کے بعد اہل ایمان کے ایمان مزید بڑھ جائیں اور وہ راہ راست پر اور بھی پختہ ہو جائیں۔ جب وہ سب ان راستوں سے گزر گئے اور ایک فرد بھی سمندر میں باقی نہ رہا، اس وقت فرعون اور اس کے لشکر سمندر میں داخل ہو رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ سمندر کا راستہ بند کرنے کے لیے لاٹھی مارنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیجیے۔ ہم نے کہا کہ راتوں رات تم میرے بندوں کو لے کر نکل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے بھی، اور وہ آرام دہ اشیاء جن میں عیش کر رہے تھے، اسی طرح ہو گیا، اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، سو ان پر نہ تو آسمان اور زمین روئے اور نہ انہیں مہلت ملی۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن سزا سے نجات دی، یعنی فرعون کی اذیتوں سے۔ یقیناً وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا، اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دیں جن میں صریح آزمائش تھی۔ یہ سورۃ دخان کی آیات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو اس کی حالت پر ہی چھوڑ دیا۔ جب فرعون سمندر کے قریب آیا تو یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ عرش عظیم کے مالک اللہ کا ہی کام ہے۔ وہ دل ہی دل میں نادم ہوا اور وہ اس کشمکش میں تھا کہ آگے بڑھے یا نہ۔ بالآخر اس نے اپنی قوم کے سامنے جھوٹی بہادری کا مظاہرہ کیا اور یہ کہتے ہوئے سمندر میں داخل ہو گیا کہ دیکھو، میرے لیے سمندر نے بھی راستہ چھوڑ دیا ہے تاکہ میں اپنے باقی غلاموں کو پکڑ سکوں۔ فرعون کے پیچھے اس کی ساری فوج بھی سمندر میں داخل ہو گئی۔ جب سارا لشکر سمندر میں داخل ہو گیا اور اس کا اگلا حصہ سمندر سے باہر نکلنے کو تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا۔ آپ کی لاٹھی مارتے ہی سمندر کا پانی جاری ہو گیا اور تمام کافر غرق ہو گئے، ان میں سے ایک بھی باقی نہ بچ سکا۔ سورۃ شعراء میں ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو نجات دے دی، پھر باقی سب کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب ہی غالب و مہربان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام مومن بندوں کو نجات دی۔
ان میں سے کوئی بھی غرق نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو غرق کر دیا، ان میں سے ایک بھی باقی نہ بچا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی غالب اور قوت و طاقت والا ہے اور اس کے پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت برحق ہے۔ جب فرعون ہلاک ہو رہا تھا تو اس نے ایمان لانے کی کوشش کی۔ سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، حتیٰ کہ جب ڈوبنے لگا تو بولا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم تیری صرف لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب قبطیوں کا سردار سمندر میں غرق ہو رہا تھا، اس وقت بنی اسرائیل بھی فرعون اور اس کے لشکروں کی ہلاکت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے تاکہ ان کے دل بھی مطمئن ہو جائیں۔ فرعون کو یقین ہو گیا کہ اب وہ ضرور ہلاک ہو جائے گا، تو اس نے توبہ کر لی اور ایمان قبول کر لیا، لیکن اسے اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اکیلے اللہ پر ایمان لائے، اور ہم جن جن کو اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا، لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں فائدہ نہ دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے، اور اس جگہ کافر غائب و خاسر ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت فرعون نے یہ بات کہی کہ میں اس اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ اے محمد، کاش آپ اس وقت دیکھتے کہ جب میں نے اس خدشے سے فرعون کے منہ میں سمندر کی مٹی ڈال دی کہ کہیں اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سے مفسرین نے فرمایا ہے کہ فرعون کی موت کے بارے میں بنی اسرائیل کو یقین نہ ہوا، حتیٰ کہ بعض نے یہ کہا اسے تو موت آ ہی نہیں سکتی۔ تب اللہ کے حکم سے سمندر نے اس کی لاش پانی کی سطح پر ظاہر کر دی یا اچھال کر ایک ٹیلے پر پھینک دی تاکہ انہیں اس کی ہلاکت کا یقین ہو جائے، اور اس کی وہ قمیص جسے سب پہچانتے تھے یہ اسی کی ہے، اس کے بدن پر ہی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے، یعنی تیری جانی پہچانی قمیص سمیت تیرا جسم محفوظ کر لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے لیے، اور قدرت الہی کی نشانی بھی ثابت ہو جائے جس نے تجھے ہلاک کیا۔ فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کا واقعہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کو پیش آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودی عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے دریافت کیا کہ تم لوگ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ حاصل ہوا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم ان یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتے ہو، اسی لیے تم بھی اس دن کا روزہ رکھو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔